نکلا سورہ سبا 391 آیت نمبر 44 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں آتیناہم ہم نے دی ان کو من کتبن کتابیں یدرسونہا وہ پڑھتے ہوں ان کتابوں کو وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف قبلا کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا وکذب الذین اور جٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وما بلغوا نہیں یہ پہنچے معشارہ 10ویں حصے کو بھی ما آتیناہم جو ہم نے دیا ان کو فکذبوا پس انہوں نے جٹلایا رسلی ہمارے رسولوں کو فکیفا پس کیسے کانا ہوا نکیر ہمارا عذاب ہماری پکڑ قل کہہ دیجئے انما سوا اس کے نہیں اعظکم میں واعظ کرتا ہوں تم کو یا بلاتا ہوں تم کو بواحدہ ایک بات کی ان تقوموا یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے مسنا دو دو و فرادا اور اکیلے اکیلے ثم تتفکروا پھر تم غور و فکر کرو ما بصاحبکم نہیں ہے تمہارا ساتھی من جنہ اس کو جنون میں سے تمہارا ساتھی نہیں ہے ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر نذیر ڈرانے والا لکم تم کو بین یدئی جو آگے ہے عذاب شدید سخت عذاب سے قل کہہ دیجئے ما سألتکم جو سوال کرتا ہوں میں تم سے من اجر کسی اجر کا فہو لکم پس وہ تمہارے لیے ہے ان اجریہ پس میرا اجر الا مگر اللہ اللہ پر ہے وہو علی اور وہ کل شیء ہر چیز پر شہید گواہ ہے کل صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے پڑھا مشرکین نے مکہ کو مختلف دلائل کے ذریعے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ میں رب، میں خالق، میں مالک اکیلا اور میں ہی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوں، میرا کوئی ساجی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ تو جو ان کی جو باتیں تھیں بار بار تضحیق کرنا انبیاء کی اور آپ کی بات کو نہ ماننا، تو اللہ فرماتے ہیں وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، ہم نے جو مشرکین مکہ ہے ان کی طرف نہ پہلے کوئی کتاب اتاری نہیں جس کو یہ پڑھتے ہوں، ان کے پاس کوئی کتاب آئی نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی صحیفہ ان کے پاس ہے نہیں، تو وما ارسلنا اور ہم نے ان کے پاس سے پہلے ڈرانے والا بھیجا ہی نہیں، اور صرف آپ ان کے پاس ڈرانے والے آئے ہیں۔ یہ وما آتیناہم من کتب کوئی کتاب ہے ان کے پاس جس کو پڑھ کر یہ آپ کی بات کو جٹلاتے ہوں کہ ہمارے پاس پہلے کوئی صحیفہ موجود ہے، کوئی اللہ کی کتاب موجود ہے، کوئی ڈرانے والا آیا تھا، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے کوئی ان کے پاس نہیں آیا، نہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا، نہ آپ سے پہلے کوئی کتاب لے کر آیا، نہ کوئی اللہ کا کلام لے کر آیا، صرف آپ ان کی طرف آئے ہو، کتاب لے کر آئے ہو اور ڈرانے والے ہو ان کی طرف۔ فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ ما آتیناہم فکذبوا رسلی، اللہ فرماتے ہیں جٹلا دیا ان سے پہلے بھی دوسرے لوگوں نے۔ فرمایا یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ جو ان کے پاس اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی نا، جیسے قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، ہم نے پیچھے پڑھا وہ مدین والے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو نعمتیں دی تھی نا، یہ مشرکین مکہ ان کے 10ویں حصوں تک نہیں پہنچے، وہ اتنے طاقتور تھے، اتنے دولت والے تھے، اتنی فراوانی تھی رزق کی، خوشحالی تھی، شادابی تھی اور رزق کی فراوانی تھی، فرمایا یہ ان کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچے۔ آج مشکین مکہ کہتے ہیں جی ہم عرب کے تاجر ہیں، عرب کی پوری سرزمین ہماری محتاج ہے، ہم جدھر جاتے ہیں ہمارا طوطی بولتا ہے، ہمارے نام کے چرچے ہیں، ہم چودھری بھی ہیں اور تجارت ہم سے ہو کر جاتی ہے۔ یہ ان کی اللہ غلط فہمی ہے کہ صرف دولت کی بنا کے اوپر، پیچھے کہتے تھے نا ہم دولت میں زیادہ، مال میں زیادہ، اولاد میں زیادہ، اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے،
جو ان سے پہلے تھے ان سے یہ ان کے اشر اشیر بھی نہیں پہنچے، ان کے پاس بھی نہیں پہنچے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر دیکھو ہمارا عذاب کیسے آیا. انہوں نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے، سمود نے، مدین والوں نے، قوم لوط نے، ان سب نے مجھ کو میرے رسولوں کو جھٹلایا. پھر ہم نے ان پر کیسا عذاب دیا تم کو معلوم ہے، اور تمہارا انجام بھی ایسے ہوگا. کل کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، آؤ میں تم کو ایک بات کی طرف بلاتا ہوں، ایک بات کی طرف. وہ کون سی تھی؟ ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. پیچھے بھی ہم پڑھا تھا کہ ایک بات جو ہم نے مشترک ہے وہ اس ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یہ مشترک ہے، ہر نبی کی دعوت ہوتی تھی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کی طرف تو آ جاؤ. فرمایا ادھر میں تمہیں ایک بات نصیحت کرتا ہوں، کون سی؟ للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صرف اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مثنا و فرادا ثم تتفکروا، دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے، پھر تم غور و فکر کرو. کیا غور و فکر کرنا ہے؟ کس میں غور و فکر کرنا ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے. کس پہ غور و فکر کرنا ہے؟ اللہ کے نبی پر غور و فکر کرو. اکیلے اکیلے بیٹھ جاؤ، دو دو بیٹھ جاؤ، اور سوچو کہ ان کا رسول اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا لین دین، آپ کے کاروباری معاملات، آپ کے جو شادی، آپ کے زواج کے جو معاملات ہیں، اور آپ کا لوگوں سے ملنا، پوری زندگی غور و فکر کرو. کیا کبھی کبھی جھوٹ بولا ہے انہوں نے؟ کبھی انہوں نے کوئی غلط کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے؟ یہ تمہاری زندگی ان کے سامنے غور و فکر تو کرو اللہ کی نبی کی ذات پر. اور دیکھو صحیح، جب ایک وقت آیا تھا کہ تم میں ایک فساد برپا ہو گیا تھا حجر اسود کو رکھنے کا، کہ حجر اسود کو کون رکھے گا؟ تو فرمایا کہ وہ ایک میرا، آپ فرمایا وہ کہنے لگے جو صبح سب سے پہلے آئے گا وہ رکھے گا حجر اسود کو اس کی جگہ کے اوپر. پھر اللہ کے نبی سب سے پہلے داخل ہوئے تو تم نے کہا تھا سادہ کہا گیا، مین آ گیا. پھر فرمایا کہ پھر میں نے کیا فیصلہ کیا تھا، میں نے ایک چادر کو لٹایا، اپنا رکھا زمین کے اوپر، پتھر کو اس کے اوپر رکھا، سب سرداروں کو کہا اس کو پکڑ کر اٹھاؤ، سب نے اٹھایا. پھر میں نے وہ پتھر اٹھا کر اس حجر اسود کی جگہ پر رکھ دیا. اور تم نے میرے اس فیصلے کو بڑے دانشمندانہ فیصلہ کہا، دانشمندانہ فیصلہ کہا، کہ بہت عقل مندانہ فیصلہ ہے، کہ سب کے ہاتھ بھی لگ گئے اور بات بھی حل ہو گئی. تم تب تو مجھے کہتے بہت عقل مند ہو، لیکن جب میں نے وہ بات بتائی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، یہ چیز تمہارے عقیدوں کے خلاف ہو گئی، تمہاری باتوں کے خلاف ہو گئی، اور تم نے مجھے جنون اور مجھے مجنون اور تم نے مجھے صاحب جادوگر کہنا شروع کر دیا، اور کتاب جلانا شروع کر دیا. اس کی وہ بات تمہارے دستور کے خلاف تھی، تمہارے عقیدوں کے خلاف تھی، تمہارے جو تمہارے مقاصد اس کے خلاف تھی. فرمایا یہ چیزیں ہیں کہ غور و فکر کرو کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے محمد، اس کو کوئی جنون نہیں ہے، یہ نہ جادوگر ہے نعوذ باللہ، نہ یہ ساحر ہے، نہ اس کو یہ کوئی اس کا جادو چھوا ہوا ہے. فرمایا غور و فکر کرو میرے نبی کی ذات پر. ہمیں دعوت کی دی جا رہی ہے کہ تم بھی غور و فکر کرو زندگی کے ہر معاملے کے اندر، کہ تمہارا نبی، تمہارا رسول کیا کرتا تھا، اس کی زندگی شب و روز کیسے تھی، وہ نماز کیسے پڑھتا تھا، روزے کیسے رکھتا تھا، حج کیسے کرتا تھا، جب کوئی آدمی مر جاتا تھا اس کے رسم و رواج کیسے کیے جاتے تھے، شادیوں میں معاملے کیسے ہوتے تھے، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبروں کے معاملات، یہ سارے معاملات دیکھو، حاضرات کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ. میں غور و فکر کرو میرے نبی کی ذات کے اوپر، اپنے نبی کے رسول پر، پھر تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر فرقہ وارث نہ رہے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. تب یہ عید بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے. اکیلے اکیلے کٹھے بیٹھ کر، جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی کٹھے بیٹھ کر کیا جی بس بندہ غور و فکر کرے، ہم پڑھتے ہیں، ادھر لفظ مثلا دو دو ہو کر، ایک بندے کو یہ بات سمجھ نہیں لگتی، دو بیٹھے ہوں گے سمجھ لگ جائے گی، اس کو سمجھ لے گی وہ سمجھا دے گا. 10 بیٹھے ہوں گے، ایک عالم بندہ ہے فصیر، یعنی جو علم والا ہے، اس سے پوچھو تم نے، یعنی 10 بندے بیٹھے استاد ہے، وہ تم کو بتائے گا نہیں یار یہ مسئلہ ایسے، یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے. اس کا مطلب ہے کہ کٹھے ہو کر بیٹھنا، اس کے اندر بھی مسائل کا حل نکلتا ہے. صرف انسان اکیلا بیٹھ کے سوچتا رہے، وہ بھی انسان کی تباہی بربادی کا بعض باعث بن جاتا ہے. جیسے ہمارے غامدی صاحب نے کہہ دیا جی وہ قادیانوں کے پیچھے، میں نہیں کہتا کہ نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، میں ان کو کافر کرا نہیں تھا. یہ انسان جب خود اکیلا ہی پڑھتا رہتا ہے نا، وہ خود ہی نقطے نقطہ، پھر پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. پھر وہ ہر بات کو، کیونکہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ کسی کو سمجھتے نہیں ہے کہ کوئی میری عقل کے لیول کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے ہر بندہ میری سوچ سے نیچے ہے، وہ ہر بات کو اپنے ذہن کو سوچتا ہے اور پھر شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے. اب وہ وہاں پر بھاگے پھرتے ہیں، کبھی لندن میں، کبھی کہیں لاگا پھرتا ہے. بھائی تو باتیں ایسی کیوں کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. علماء کا پہلے 2 بیٹھو، 3 بیٹھو، 10 بیٹھو، کسی مسئلے، جب عالم کسی مسئلے پھنس جاتا ہے نا، وہ دوسرے علماء سے بحث کرتا ہے. بھائی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے،
پھر دوسرے عالم اسے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، اے جی وہ حدیث یہ کہتی ہے، کیونکہ ہر بندہ کا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا پوری حدیث کی کتابوں کو، پورے قرآن کو، کہیں نہ کہیں انسان کی مسٹیک ہو جاتی ہے، پھر دوسرا عالم اسے یاد کرتے ہیں یار یہ وہ قرآن پاک کی وہ آیت آتی ہے، یہ حدیث آتی ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو پلٹ لیتا ہے۔ لیکن جب انسان کو کہ نہیں میرے سے بڑھ کر ہے ہی کوئی نہیں، پھر وہ انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ ہمارے جیلمی صاحب ہیں، ایسے ہی بڑے بڑے فتنے، گوھر شاہی صاحب تھے، ریاض گوھر شاہی، ایسے ہی بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو عقل کل کہتے تھے لیکن اپنا راہ سے ہٹ گئے۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا، کس کا؟ عذاب کے آنے سے پہلے، جو قبر کے اندر عذاب ہے، جو قیامت میں عذاب میں تو برپا ہوگا تمہارے اوپر، تو ان سے ڈرانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہا ہے۔ کہہ دیجئے میں تم سے جو میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہے، میں تم سے مانگتے کچھ نہیں، اگر میں تم کہتے ہو میں نے تم سے مانگا ہے وہ تم کھا لو، تم پی لو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا اللہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ میں تم سے کوئی نہ پیسہ مانگتا نہ کچھ شہرت مانگتا، میں تم سے مانگتے کچھ نہیں، اگر کچھ تم سمجھ تو مانگ دو اپنے پاس رکھ لو، میرا جو مجھے اللہ دے گا، اور ہر عمل پر جو تم کرتے ہو جو میں کرتا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے، اور قیامت کو اللہ ہم سب کو اکٹھا کھڑا کرے گا، پھر فیصلہ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، کون سچا کون جھوٹا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔